جو آج کا موضوع ہے اس پر گفتگو کرنے سے قبل ایک انتہائی اہم نکتے کی طرف آپ سب حضرات کی توجہ دلاؤں گا۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے مراد کیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا صرف اتنی سی ڈیوائس کو سمجھا ہوا ہے، شاید یہ اتنی سی ڈیوائس سوشل میڈیا نہیں ہے۔ اس وقت جو میں مائک پر گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے۔ منبر و محراب بھی سوشل میڈیا ہی ہے۔ جب کوئی وائز، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی اسکالر مائک پر آ کر لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے۔ آپ کسی اخبار کو، کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو میری ناقص دانست کے مطابق وہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے۔ آپ اس کو کہیں گے پرنٹ میڈیا۔ ایک الیکٹرانک میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا کے اندر کیا کیا آ جائے گا؟ اس میں ٹیلی ویژن آ جائے گا۔ آپ اپنے گھر کی سکرین کے اوپر اگر کوئی نیوز چینل دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک سوشل میڈیا ہی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات کی طرف آ جائیں کہ سوشل میڈیا جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ فیس بک ہے، وہ واٹس ایپ ہے، وہ ٹک ٹاک ہے، وہ یوٹیوب ہے، وہ انسٹاگرام ہے، جو مشہور ترین ایپس ہیں، میں نے ان کے نام لیے۔ اس کے بعد ہم سوشل میڈیا اس کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، اگر میں 3 لفظ بول دوں تو شاید گفتگو جلدی آگے نکل جائے گی۔ ایک ہے جھوٹ، ایک ہے منافقت، جھوٹ کی ایک قسم ہوگی وہ بھی۔ دوسرا جو لفظ بولنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نفرت، اور تیسرا لفظ جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جھوٹ کے ساتھ ساتھ اور نفرت کے ساتھ ساتھ وہ ہے بے حیائی۔ اب جو بے حیائی ہے اس کا عالم یہ ہے، آپ میں سے کوئی صاحب اگر ابھی اپنا کوئی پیج کھول کے دیکھے تو الامان اور الحفیظ کوئی نہ کوئی فحش تصویر آپ نہیں بھی چاہیں گے تو آپ کی نظروں کے سامنے خود بخود آ جائے گی۔ اب میں 2 لفظ بڑے اہم بولنے لگا ہوں، ان دونوں کو ذہن نشین کیجئے گا۔ ایک لفظ ہے ویور اور دوسرا لفظ ہے کریئیٹر۔ ان دونوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں نا، ایک بات تو ضمناً عرض کرنا چاہوں گا، ریاست کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں آپ سب حضرات جانتے ہیں، لیکن ریاست کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ریاست کی شاید اپنی تربیت ہونی چاہیے پہلے، کیونکہ ریاست نے تربیت کرنی ہے تو ریاست کی پہلے اپنی تربیت ہونی چاہیے کہ ریاست نے تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب اس وقت چونکہ میرے سامنے ریاست تو بیٹھی ہوئی نہیں جس کو میں یہ سمجھاؤں، دوسری ذمہ داری آ جاتی ہے فرد کی۔ بحیثیت فرد ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو اس کے اوپر زیادہ رکھوں کہ فرد کی ذمہ داری کیا ہے۔ جو 2 لفظ میں نے بولے ان کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ ایک لفظ میں نے بولا ویور اور ایک میں نے لفظ بولا کریئیٹر۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں خانہ پوری کے لیے نہیں کر رہا، اور گفتگو جذبات کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ میں جذبات کے ساتھ بھی بول سکتا ہوں، جس کو کہتے ہیں گرجنا اور برسنا، وہ بھی آتا ہے الحمدللہ۔ ایک ہے مناظرانہ انداز، ایک ہے عالمانہ انداز۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ کریم اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بات کرو تو اچھی بات کرو۔ ایک حدیث پاک سن لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ حدیث پاک ہے، گفتگو غور سے سمجھیے گا بات کو، حدیث پاک کو بغور سمجھیے گا۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے
فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. دونوں لفظ سمجھیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بولے تو اچھی بات کہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا, خیر کو عام کرے. ابھی علامہ صاحب شعر پڑھ رہے تھے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یہ شعر سنتے سنتے میں کہیں اور چلا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو بھی جڑ جاتا ہے پھر اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ پھر صرف رسول تو چمک, وہ تو سراپا چمک ہیں, وہاں سے تو چمکیں نکلتی ہیں, وہاں سے تو روشنیاں اور شعائیں پھوٹتی ہیں. اس کائنات کے اندر جتنی روشنی ہے وہ ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے, جتنا نور ہے وہ ذات مصطفیٰ کے توسط سے ہے. مگر یہ روشنی وہ بھی دیتا ہے جو ذات مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے, اللہ اسے بھی چمک دینے والا بنا دیتا ہے. آج کا سوشل میڈیا وہ لوگوں کو چمکا نہیں رہا, وہ چمکے ہوئے لوگوں کو بھی بگاڑ رہا ہے. ایک تو جھوٹ ہو گیا جو لوگوں کے اندر عام کیا جا رہا ہے. آپ یقین فرمائیں لوگ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اگر بات آ جائے تو اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر دیتے ہیں, آنکھیں بند کر کے. بچے کہتے ہیں جی یہ بات چونکہ نیٹ پہ آ گئی, انٹرنیٹ پہ آ گئی, تو یہ بات تو یقیناً صحیح بات ہے. یعنی کسی بات کا انٹرنیٹ پہ آ جانا ہی اس کی تصدیق ہے, وہ ویریفائی بات ہے, وہ سرٹیفائی بات ہے. لوگ اسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. آیت سن لیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو, ایک صحابی کو جن کا نام ہے حضرت ولید بن عقبہ بن نبی معیط, اللہ کے رسول نے انہیں عامل بنا کے بھیجا, عامل زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے. آپ اس قبیلے تک پہنچے, قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو مستلق. جب اس قبیلے تک پہنچے تو ان کے ذہن کے اندر ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. اس غلط فہمی کی بنیاد پر یہ واپس آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ تشکیل دیا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں. وہ دستہ وہاں پہنچا, اللہ کے رسول نے اس دستے کو ایک حکم دیا, خالد بن ولید کو حکم دیا کہ خالد بن ولید جاتے ہی جا کے اس علاقے کے اوپر, قبیلے بن مستلق کے اوپر جا کر چڑھائی نہ کر دینا, پہلے دیکھنا کہ وہ لوگ ری ایکشن کیا کرتے ہیں, یہ خبر درست ہے یا غلط ہے. اس کے اوپر جو آیہ کریمہ آئی, میں نے بہت اختصار کو مد نظر رکھا, اس پر آیہ کریمہ آئی. اللہ پاک نے یہ آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 اتاری, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے. یہاں صحابی رسول کو فاسق نہیں کہا گیا, اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. علامہ ساوی, امام فخر الدین رازی, تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ اس سے مراد وہ صحابی فاسق نہیں ہے. اللہ پاک نے مطلقاً بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کرو, اس کی چھان پھٹک کرو, اس کی چھان بین کرو. اب ہمارے ہاں ایک تو جھوٹی خبریں وہ ایک الگ بات ہے, بے حیائی وہ ایک الگ بات ہے, نفرت ایک الگ بات ہے. اسی سوشل میڈیا کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے. میں ایک بالکل غیر معروف آدمی ہوں, آپ میں سے شاید مجھے کوئی نہ جانتا ہو کہ میں کون ہوں, میرا نام کیا ہے, میرا مسلک کیا ہے, میرا عقیدہ کیا ہے, میں کہاں سے آیا ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہیں یہاں تشریف فرما ہوں گے جنہوں نے مجھے شاید فرسٹ ٹائم دیکھا ہو. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, مثال دینا چاہتا ہوں. آپ میں سے ہر شخص سوشل میڈیا کو یوز کر سکتا ہے. میں گفتگو کو اگلے سٹیپ پہ لے آیا ٹائم بچانے کے لیے. میں نے 2 لفظ بولے تھے, کریٹر اور ویور. ایز اے کریٹر آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں آپ سب کریٹر بن سکتے ہیں. کریٹر مین آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر آپ کام کر سکتے ہیں, واعظ کر سکتے ہیں, تبلیغ کر سکتے ہیں, اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں.
ایز اے کریٹر جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سبسکرپشن تلاش کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں واچ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں رینکنگ چاہیے ہوتی ہے، ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے۔ ایز اے کریٹر آپ میں سے ہر شخص سوشل میڈیا پہ آ سکتا ہے۔ اب میری بات غور سے سمجھیے گا، میں اس پر کیوں زور دینا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس وقت آیات کو اور احادیث کو تروڑ مروڑ کے میڈیا کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا گلا بجا، مگر کبھی ہم نے خود بھی آ کے کام کیا؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک کیمرہ لیں، موبائل فون کے اندر کیمرہ موجود ہے، ایک مائک لے لیں، لائٹ لے لیں، بند کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ واعظ و نصیحت کا کام شروع کر دیں۔ مجھے الحمدللہ یہ کام کرتے ہوئے 5 سال گزرے ہیں، اور ان 5 سالوں کے اندر 80,000 گھنٹے واچ ٹائم ہے میرے چینل پر۔ یوٹیوب پر میرا چینل ہے، اس کا نام ہے ایکسپلین قرآن۔ 80,000 گھنٹے واچ ٹائم ہے، اور اسی طرح 14 لاکھ کے قریب ویوز ہیں، 22,000 کے قریب سبسکرائبرز ہیں۔ یہ میری یہ جو آپ میں عرض کروں کامیابی ہے، اس کے اوپر تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، غرور و تکبر کا اظہار نہیں کر رہا، کوئی ڈینگے نہیں مار رہا۔ یہ بات آپ کو ایز اے ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس کام کو شروع کر سکتے ہیں۔ اب لوگ اگر گندی ویڈیوز دیکھنے پر مجبور ہیں تو کیوں مجبور ہیں؟ کیونکہ اچھی ویڈیوز نہیں ہیں۔ بھئی مارکیٹ کے اندر آپ اچھی چیزیں لے کے آئیں گے تو لوگ اچھا دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جب لوگوں کے پاس اچھا دیکھنے کو نہیں ہوگا تو لوگ مجبور ہوں گے۔ اب ہر بچے کے پاس موبائل ہے، اس نے کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہے۔ وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے اتنے ویوز ہیں، اتنے سبسکرائبرز ہیں، اب میں ایز اے ویور بات کرنے لگا ہوں۔ ایز اے ویور آپ میں سے ہر بندہ ہر روز کچھ نہ کچھ ٹائم، بھلے 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ براؤزنگ کرتا ہے، براؤزنگ اپنے موبائل کے اوپر۔ یہ جو ہم اس طرح انگلی چلاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں براؤزنگ۔ یہ جو ہم براؤزنگ کرتے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات میں بہت اس کو چاہوں گا آرام سکون سہارے سے آپ کو سمجھاؤں۔ ہو سکتا ہے میری اس بات کو بہت سے لوگ سمجھے فضول بات ہے، بے تک کی بات ہے، لا یعنی بات ہے، اس سیرت کانفرنس کے اندر یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات سب سے اہم ہے، یہی بات سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ اور آپ کے بچے دیکھ کیا رہے ہیں ہم خود روک سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آئی، اس کو بولتے ہیں CTR۔ CTR مین کلک تھرو ریٹ، CTR مین کلک تھرو ریٹ۔ آپ نے جس چیز کو ایک مرتبہ کلک کر دیا اس کو ایک ویو مل گیا، جسٹ کلک کرنے پر اسے ویو مل گیا۔ اب کچھ سیکنڈ کے لیے آپ اس ویڈیو کے اوپر رک گئے، آپ نے اسے ریٹینشن دے دی، آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے واچ ٹائم دے دیا، وہ بھلے چند سیکنڈ کا ٹائم ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کی ویڈیو وائرل ہوگی کیونکہ کلک اسے ایک مل گیا، اسے ایک واچ ٹائم مل گیا، بھلے چند سیکنڈ کا واچ ٹائم ملا اسے۔ اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب کسی ویڈیو کے اوپر کلک کریں، دھیان سے کلک کریں کہ میں نے اس پہ کلک کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ایک بات۔ دوسری بات، اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا۔ اگر کوئی ویڈیو جو آپ کو لگے کہ یہ غلط ہے، اس پہ مت رکیں۔ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میرے اتنے ویوز ہیں، اتنے ویوز اس کے بھلا کیوں ہیں؟ جھوٹی باتیں کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، اپنے پاس سے مرچ مسالہ لگا کے باتیں کرتا ہے۔ ہم روک کیسے سکتے ہیں؟ بھائی مت دیکھیں اس کو۔ جب اس کو آپ نہیں دیکھیں گے اس کی ویڈیو اوپر نہیں آئے گی، نیچے گر جائے گی، اس کا واچ ٹائم گرے گا۔ جب کسی بھی ویڈیو کا ہم واچ ٹائم بڑھائیں گے، بھلا وہ فحش ویڈیو ہو، وہ بھلا کوئی غلط قسم کی ویڈیو ہو، اس کو واچ ٹائم مل جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک ہم سے پوچھے گا کہ تم نے ایک غلط ویڈیو کو وائرل کرنے میں مدد کیوں کی تھی، سپورٹ کیوں کی تھی؟ جب ہم کچھ دیر کے لیے رک گئے، ہم نے اسے سپورٹ دے دی، اس کو واچ ٹائم دے دیا۔ آخری بات جس پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس کوئی خبر آتی، آپ اس کی خوب تحقیق فرماتے،
حتیٰ کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی، کہنا ہے تو وہ کہو جو خیر ہو، شر کی بات ہے اسے مت پھیلاؤ، اس کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو۔ اس شاعر کا ایک شعر ہے، وہ شعر تو اگرچہ دستار کے حوالے سے ہے، اس نے کہا تھا کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اب اس شعر کو میں آج کے اس موضوع کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں، اور وہ میں اس کو کچھ یوں کنورٹ کر رہا ہوں، ہر پیج کی، پیج کہہ رہا ہوں، پیج، ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب پیج معزز نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔